شعور نعت ہے رستہ مدینہ منزل ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے. منور بدایونی صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام حسن سلیم صاحب نے پیش کیا. میرے خیال کی پیمائی ان کی جانب ہے، میرے خیال کی پیمائی ان کی جانب ہے، مجھے یقین ہے نظر ان کی میری جانب ہے. کروڑوں شکر کے سجدے بھی ہوں گے آدر کم، کروڑوں شکر کے سجدے بھی ہوں گے آدر کم، کہ تیری فکر ثنائے نبی کی جانب ہے، کہ تیری فکر ثنائے نبی کی جانب ہے. ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے مکہ کی معاشرت کا تاریخی حوالے سے ایک اجمالی خاکہ پچھلے پروگرام میں پیش کیا تھا، ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. لیکن اس گفتگو کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کرواتا جاؤں کہ جیسے پچھلے پروگرام کے شروع میں نے اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان میں پروگرام شعور نعت کے تحت رمضان ٹی وی کی طرف سے 2 مقابلے 2 ایج گروپ میں، یعنی انڈر 10 اور انڈر 19، جس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہو سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں، اور وہ اپنی 3 سے 5 منٹ کی آڈیو یا ویڈیو جو بھی وہ مناسب سمجھیں وہ ریکارڈ کر کے ہمیں info@ramzantv.co.uk پہ یا پھر سکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اسٹوڈیو پر آپ اپنی بات کر کے اپنی آڈیو یا ویڈیو ہمیں بھجوا سکتے ہیں، جو کہ ہم ججز کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ 25 رمضان المبارک کو اس کا فیصلہ ہوگا. جو بھی ونر ہوگا دونوں ایج گروپس میں ان کو بہترین انعام دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور سلسلہ بھی ہے، اس پروگرام کے تحت ایک عام سوال دیا جائے گا جس میں کوئی ایج گروپ نہیں ہے، وہ سب کے لیے عام و خاص کے لیے ہر ایک کے لیے عام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی بخوشی اس میں حصہ لیں گے، اور یہ بڑا معلوماتی ایک سلسلہ ہے. تو آج کا سوال میں دیے جاتا ہوں، پچھلا سوال آپ کو پہنچ چکا تھا، آج کا سوال بھی سن لیں. آج کا سوال یہ ہے کہ قبول اسلام کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں پہلی ربائی لکھنے والے حضرت حسان بن ثابت کی عمر مبارک کیا تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں سب سے پہلی ربائی لکھنے والے حضرت حسان بن ثابت کی قبول اسلام کے وقت عمر مبارک کیا تھی؟ سوال کو آپ جواب کو رمضان ٹی وی کے اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے یا پھر info@ramzantv.co.uk پہ اپنا جواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ کی طرف چلتے ہیں. تاریخ کے جروکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت معاشرت کا کیا سلسلہ تھا. جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ اوقاز بازار تھا وہاں جہاں پہ سالانہ میلہ لگتا تھا، اور رجز پڑھتے تھے لڑائی کے وقت، اور اگر کسی کی شان گٹانی ہو تو پھر حج پڑھتے تھے. تو اس سارے منظرنامے کو ریکیپ کے طور پر پاکستانی قومی ترانہ کے جو خالق ہیں حفیظ جلندری صاحب نے اپنے خوبصورت کلام کا جو مجموعہ ہے شاہ نامہ اسلام، اس میں انہوں نے شعری پیرائے میں بہت خوبصورت انداز سے اس ساری معاشرت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ ایک ریکیپ بھی ہو جائے گا اور اس سے بہت سی چیزیں آپ کو مزید ازبر بھی ہو جائیں گی. لکھتے ہیں، الگ تھے ساری دنیا سے مگر وہ لوگ خوش دل تھے، انہیں آزادیوں کی زندگی کے عیش حاصل تھے، مگر آزادیوں نے ان کو کھویا دین و دنیا سے، ہوئے
گمراہ یہ برگشتہ ہو کر حق تعالی سے، کیا اخلاف نے اسلاف کے اوصاف کو زائل، رہے حق چھوڑ کر سب بت پرستی پر ہوئے مائل۔ شجاعت تھی مگر اس کا ہدف اپنے ہی بھائی تھے، یہ سب ایک دوسرے کو ذبح کرنے پر کسائی تھے۔ فصاحت کا تھا استعمال ہجو اور خود ستائی میں، نظر میں کوئی جچتا ہی نہ تھا ساری خدائی میں۔ بیاں کرتے تھے اپنے شرمناک اور فحش کاموں کو، سرے بازار کہتے تھے اپنے کارناموں کو۔ رعونت نے دماغوں میں ہوائے خود سری بھر دی، خشونت ایک عادت دوسری عادت تھی بے دردی۔ عرب اولاد اسماعیل سے معمور تھا سارا، گناہوں کی جہالت کے نشے میں چور تھا سارا۔ یہ صحرائی تھے قتل و رہزنی میں خوب ماہر تھے، یہ جو صحرائی تھے قتل و رہزنی میں خوب ماہر تھے۔ نشانے بربریت ان کے چہروں ہی سے ظاہر تھے، ترقی اور تمدن کی ہوا ان تک نہ آئی تھی، قبیلہ در قبیلہ مار کے ہر سال پڑتے تھے۔ جو شہری تھے وہ فن و پیشہ و حرفت سے عاری تھے، مگر مکر و دغا بازی میں پورے کاروباری تھے۔ نہ کوئی کام کرتے تھے نہ کوئی کام آتا تھا، انہیں بیکار و کاہل بیٹھ رہنا دل سے بھاتا تھا۔ یہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا، یہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا، لٹانا دعوتوں میں مال شیوا تھا کریموں کا۔ پدر فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے، پسر اپنی حقیقی ماؤں کا حق چھین لیتے تھے۔ کوئی معیار ہی باقی نہ تھا شرم و شرافت کا، کہ رتبہ بھیڑ بکری سے بھی کم تھا ایک عورت کا، کہ رتبہ بھیڑ بکری سے بھی کم تھا ایک عورت کا۔ زنا و فحش کاری سے بڑی ان کو ارادت تھی، شرابیں پی کے ننگے ناچنے کی عام عادت تھی۔ شرافت کو ڈبو دیتے تھے جب عورت پہ مرتے تھے، کہ جس عورت پہ مرتے تھے اسے بدنام کرتے تھے۔ زناکاری کی ترغیبیں سرے بازار دیتے تھے، یہ اپنی بیویوں کو جوئے میں بھی ہار دیتے تھے۔ یہ اپنی بیٹیوں کو سانپ سے بدتر سمجھتے تھے، یہ ان کے قتل کو عزت کا ایک جوہر سمجھتے تھے۔ اگر پیدا ہو بیٹی کوئی تقدیر کی بیٹی، چھچھوندر سے بری معلوم ہوتی تھی اسے بیٹی۔ گڑھا کھود کر دختر کو زندہ گاڑ دیتی تھی، کوئی بچھو تھا دامن میں کہ دامن جھاڑ دیتی تھی۔ کوئی کم بخت بد اختر اگر زندہ بھی رہتی تھی، ہمیشہ باپ کے اور بھائیوں کے ظلم سہتی تھی۔ غلاموں لونڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے یہ، کہ ان کو موت سے پہلے نہ ہرگز چھوڑتے تھے یہ۔ عرب میں ہر طرف تھا دور دورہ بت پرستی کا، عرب میں ہر طرف تھا دور دورہ بت پرستی کا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی سختی کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی پستی کا۔ خدا کہتے تھے مٹی آگ پانی کو ہواؤں کو، پہاڑوں اور دریاؤں کو بجلی کو گدھاؤں کو۔ زمین پر خاک پتھر اور شجر معبود تھے ان کے، فلک پر انجم و شمس و قمر معبود تھے ان کے۔ مرادیں مانگتے تھے ہر وجود بے حقیقت سے، نہ تھا محروم کوئی جز خدا ان کی عبادت سے۔ وہ کعبہ جو خدائے واحد و قہار کا گھر تھا، وہ کعبہ جو خدائے مالک و مختار کا گھر تھا، وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدگہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیے۔ وہ کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبد تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا۔ وہ کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبد تھا،
جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ منظر نامہ ہے، یہ طویل ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت کی معاشرت کا ہمیں ایک پس منظر ملتا ہے، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فکری اعتبار پر اور معاشرتی اعتبار سے اس وقت کا لوگوں کا ملن اور لوگوں کی رسم و رواج اور وہاں کا سماج اور ایک دوسرے سے گفتگو کا پیرہن کیسا تھا، یعنی اس معاشرت کی ہمیں تصویر ملتی ہے۔ تو اس معاشرت، اس گئے گزرے دور میں بھی شعر گوئی تو چلو عام تھی، لیکن پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا نزول ہوا، اللہ کریم نے وقت معین کیا اور اس گئے گزرے دور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، آپ کی بعثت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت اللہ کریم نے کچھ ایسے استعارے اور اشارے اس کائنات میں دکھائے کہ جس سے عالم اسلام، پوری انسانیت اور کائنات میں انقلاب کی شروعات ہو گئی۔ شرق سے غرب تک آسمان پر چاند ستاروں نے اپنی چمک دمک میں سج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے کہے، فضاؤں نے اپنے اندر خوشبو اور خنکی کو سمیٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر نغمے کہے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی بعثت پر خوشی سے ایک دیوان میں پورا آپ کا ایک قصیدہ لکھا۔ حضرت عبد المطلب کا بھی دیوان ملتا ہے جس میں آپ کے دادا نے آپ کی بعثت پر خوشی سے ایک قصیدہ لکھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کریم نے وہ سارے اسباب پیدا کر دیے کہ جس سے پوری کائنات کو یہ بتا دیا گیا کہ اب میرا محبوب اس دنیا میں آوت ہے، اب میرے محبوب کے چرچے ہوں گے، وارفان اللہ کا ذکر کے چرچے ہوں گے۔ ناظرین، ابھی بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، اسٹے ٹیون شعور نات، انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ مدینہ منزل ہے، ویلکم بیک ناظرین، پروگرام شعور نات میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گزشتہ سے پیوستہ تو ہم بات کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں، جس گئے گزرے زمانے میں اس پیغمبر انقلاب کی بعثت ہوئی اور اللہ کریم نے اس کائنات کو ایک نئے نور سے، ایک نئی رہنمائی سے مستفید کیا اور ہدایت کا رستہ ہمارے لیے عام کیا۔ اور اس زمانے کو مرحوم حبیب غالب نے ایک بڑے خوبصورت شعر میں، یعنی اس وقت کے غلاموں، یتیموں، بے نواؤں کی جو دستگیری کے لیے اور جو ان کی حالت تھی ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک شعر میں انہوں نے اس کو شامل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے، حبیب غالب صاحب جو کہ ہمیشہ پسماندہ لوگوں کے وہ سفیر بنے رہے اور ضیاء کے دور میں بھی انہوں نے غریبوں، بے نواؤں، یتیموں کی انہوں نے جو دلی کیفیات تھی شعروں کی پس منظر میں انہوں نے پیش کیا۔ تو اسی پس منظر میں اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے، زندہ ہے یہی بات بڑی بات ہے پیارے، حسرت ہے کوئی غنچہ ہمیں پیار سے دیکھے۔ وہ غلام جو ترستے تھے، جو صرف اپنے سردار، قبیلے کے سردار، اپنے آقا کی مرضی کے مرہون منت تھے،
اگر وہ چاہے تو اس کی داد رسی ہوتی، اگر وہ نہ چاہے تو نہ ہوتی. کہ حسرت ہے کوئی غنچہ ہمیں پیار سے دیکھے، ارماں ہے کوئی پھول ہمیں دل سے پکارے. ہر صبح نئی صبح یہ روتی ہوئی شبنم، ہر صبح نئی صبح یہ روتی رہی شبنم، ہر رات نئی رات پہ ہنستے رہے تارے. اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے، زندہ ہے یہی بات بڑی بات ہے پیارے. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ تاریخ کی طرف جاؤں، بریک کے دوران ہمارے اسٹوڈیو میں آج کے ایک نئے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آپ کو اس کا تعارف کرواتا جاؤں. گلاسگو کی خوبصورت آواز، نوجوان ہیں، مطیب منیر صاحب. السلام علیکم. کیسے حال ہے مطیب منیر صاحب؟ شکر اللہ کا. مجھے یقین ہے کہ آپ کا نام بھی ماشاءاللہ مطیب منیر ہے، اور آپ اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے فرمایا کہ سراج منیرہ، آپ ان کی مدح سرائی میں آج خوب دل کھول کر جھوم جھوم کر ہمیں ان کے نغمے سنائیں گے انشاءاللہ. تو آپ تیار ہو جائیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پھر آپ سے نعت سنتے ہیں انشاءاللہ. تو ناظرین، ہم ان سے تھوڑی دیر میں کلام سنتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ شعر گوئی کی، تو یہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس پر حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے قصیدہ لکھا. انہوں نے جو قصیدہ لکھا اس کے اشعار عام مل جاتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کے دادا نے بھی آپ کے خوبصورت پیرہن کو، آپ کے شمائل یعنی آپ کے حسن، آپ کے چہرہ حسن کو خوبصورت الفاظ میں پرویا ہے. اور اس وقت کے جو بھی اس قبیلے میں، بنو ہاشم کے قبیلے میں جو بھی شعراء تھے، انہوں نے بھی حضرت عبد المطلب کے ساتھ، جو کہ تاریخ میں ملتے ہیں، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر شعر کہے. اور اللہ نے تو پوری کائنات میں بڑے عجیب طریقے سے شعر کہے. یعنی قصیدہ کوئی عجیب تھی کہ دیکھیں کہ پوری عرب تہذیب میں اس سال، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سال، تمام ماؤں کی گود میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے. یعنی وہ جو گیا گزرا دور تھا جس میں بچیوں کو ایک حقیر نظر سے دیکھتے تھے، تو اللہ کریم نے خوشی کے طور پر پوری عرب تہذیب میں ہر ماں کی گود میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. اس سال ہر ماں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قصیدہ، ایک اشاراتی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قصیدہ پڑھا. یہ جو آسمان تھا، شاعر حضرات اس کو لکھتے ہیں کہ یہ جو یہ جو ادب سے جھکا ہوا ہے، یہ جو اس کے اکنار ہیں، جو باہر سے اس کے طرفین ہیں، یہ جو جھکے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک منظر ہے. تو یہ آسمان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر انقلاب، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبت کا کرینہ پیش کیا، جھک کر کرینہ پیش کیا. تو اللہ کریم نے استعاروں میں، جس طرح آیات بینات کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، اللہ کریم نے اپنی قدرت کے مختلف استعاروں، اشاروں کے ذریعے اپنے محبوب کا قصیدہ کہا، نعت کی، آپ کی توصیف بیان کی. جیسے قرآن میں تو اپنے کلام میں تو اس نے کی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں، کائنات کے ہر حوالے سے، آسمان پر، زمین پر، صحراؤں پر، بیابانوں پر، ہر جگہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی مدح سرائی کے لیے ایسے استعارے پیدا کر دیے کہ دیکھیں، شرق حضرت آمنہ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت آتی ہے کہ جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت دیکھا تو شرق سے لے کر غرب تک آسمان پر آپ نے روشنی کے نور دیکھا، اور اس روشنی میں کیسر و کسرا کے محلات بھی چمک پڑے، اور اس میں جو 1000 سال سے ظلم کی، گمراہی کی، بدی کی جو مشل جو جل رہی تھی، اللہ کریم نے اس کو ایک دم سے گرا دیا. یہ
یہ ساری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور مدح ہو رہی ہے. تو اگر آج ہم ان کی مدح کو، ان کی توصیف کو، ان کی شان کو اپنے شعری پیرائے میں لے کے آتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی سنت ہے، آپ کے دادا کی سنت ہے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی سنت ہے. تو ناظرین، اس کے بعد جب ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ بڑا سن کر لطف اندوز ہوں گے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 برس کی تھی، کم و بیش 6 برس کا واقعہ، مطلب 6 برس کی عمر تاریخ میں ملتی ہے، تو مکے کی سرزمین پر قحط پڑا. تو جتنے بھی مکے کے قبائل کے سردار تھے اور انہوں نے جو اپنے بت پال رکھے ہوئے تھے کعبے میں، 360 بتوں کے سامنے انہوں نے جا کے التجائیں کی کہ ہمیں اس قحط سے نجات ملے، دعائیں کی، کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے بت رکھے ہوئے تھے. کوئی بارش کا بت ہے، کوئی رزق کا بت ہے، کوئی فلاں فلاں، اس طرح انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جو سرداران مکہ تھے انہوں نے جا کے اپنے بتوں کے سامنے اپنی حاجات بیان کی، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت کسی کی کیا سنے اور کسی کی حاجات کو کیا وہ پورا کر سکیں گے. جب کوئی بات نہ بنی تو سب سرداران مکہ نے یہ سوچا کہ ہمارے اس شہر مکہ میں سب سے معتبر اور بڑی بزرگ ہستی ابو طالب ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں کہ شاید ہمارے خدا اس بزرگ کی بارش، بزرگ کی سفید داڑھی کی لاج رکھیں، سن لیں اور ہمیں اس قحط سے نجات ملے. وہ سارے مل کے حضرت ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور اپنی عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں مکہ کے آپ بڑے برگزیدہ ہیں، آپ ہماری التجائیں اپنے دست سوال میں لے کر خداؤں سے یہ التجا کریں کہ ہمیں اس قحط سے نجات دیں. آپ ان کی باتیں سنتے رہے. آپ کے دل میں اللہ نے کیا خیال ڈالا، بڑا خوبصورت. آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، کم سنی کی عمر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ان کے کہنے پہ وہ کعبے کی طرف چل پڑے. اور حضرت ابو طالب جب کعبے کے قریب پہنچے تو آسمان کی طرف دیکھا اور باہر ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا. کعبے کی دیوار سے لگا کر تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت پیکر کو دیکھنے لگ گئے اور خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگ گئے. اور ان کے ہاں یہ خیال تھا کہ جو بچوں کی دعا ہے وہ اللہ رد نہیں کرتا، تو بجائے خود دعا کرنے کے انہوں نے اپنے کمسن اس شہزادے سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرو کہ ہمیں اس قحط سے نجات ملے، ہمیں اس مشکل سے نجات ملے اور مکہ پھر سے سرسبز ہو جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ننے کمسن ہاتھ، خوبصورت وہ ید بیضا جن میں قرآن کی لو اتری، وہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور جب دعا کی کہ باری تعالیٰ ان کو پھر سے خوشحال کر دے، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے وہ ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے ہی بارش کی چھما چھم ساون برسا دیا، اور ایسا ساون برسا کہ حضرت ابو طالب نے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ کے شہزادے کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چلے. اور گھر سے پہنچنے کے وقت تک ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے جو بارش کا پانی تھا وہ نیچے حضرت ابو طالب کے جسم مبارک پر اتر رہا تھا. یعنی یہ دیکھیں کہ ایک دوسری جہت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے جو پانی اترا اس سے حضرت ابو طالب نے غسل بھی کیا. یہ بھی روایات سے ایک جہت میں آپ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں. تو جب آپ گھر پہنچے تو انہوں نے جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند، یعنی ایسا چہرہ مبارک جس کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے، آپ نے اس خوشی کے موقع پر آپ نے قصیدہ لکھا
اور حضرت ابو طالب کا وہ قصیدہ جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے دیوان میں سر فہرست وہ قصیدہ ہے. اور اتنا خوبصورت وہ قصیدہ لکھا جس میں آپ نے ہر شعر میں، عربی کا وہ قصیدہ ہے لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ہر شعر میں آپ نے اللہ، مطلب ایک اللہ کی تو اس وقت تو پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک شعری برائے میں یعنی سخن کی فصاحت میں انہوں نے لکھا کہ کتنا کرم ہے ہم پر، کتنا اس سرزمین مکہ کے باسیوں پر کتنا کرم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے ہاتھ اٹھنے سے ہی پورا مکہ سرسبز ہو گیا، ہر ایک کی بکریاں زیادہ، ہر ایک بکریوں کو چارہ زیادہ مل گیا، بے نواؤں کو ان کی حاجتیں مل گئیں، یتیموں پر ہاتھ آ گیا. یعنی یہ ساری چیزیں اس کے مفہوم میں آتی ہیں. تو اسی سے ہم انشاءاللہ گفتگو کا مزید سلسلہ جوڑیں گے. تو اس وقت ہم نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے آج کے مہمان مطیب منیر صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان کی دلاویز آواز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف سنتے ہیں. تو کیا سنا رہے ہیں آج بیگم صاحب وارسی کا کلام ہے. تو ماشاء اللہ مرحوم بیگم شاہ وارسی کا بہت خوبصورت کلام. آپ کی نظر مطیب منیر صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا. گر پڑ کے یہاں پہنچا میں کیسے پایا آقا. گر پڑ کے یہاں پہنچا میں کیسے پایا. چھوٹے اب سنگ در جانانا، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا. اور کانٹے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، آقا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا. اور بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، آقا بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا. اور جی چاہتا ہے تحفے میں
بیجو میں انہیں آنکھیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بیجو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا اور دنیا میں مجھے اپنا تم نے تو بنایا ہے آقا دنیا میں مجھے اپنا تم نے تو بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ تو شم میری سالت ہے عالم تیرا عالم تیرا پروانہ. ماشاءاللہ. جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام ہوا چاہتا ہے لیکن جاتے جاتے ذہن میں رکھیے کہ آج کے سوالات جو ہم نے آج کا سوال جو آپ کو پیش کیا اس کا جواب بھی آپ پیش کریں ریکارڈ کروائیں اور جو مقابلہ ہے انڈر 10 اور انڈر 19 کا اس میں بھی سبھی پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ کل یہیں سے شروع کریں گے. کل کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. اسٹے ٹیون. شعور نات دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا میزبان آصف حیدر. السلام علیکم.